مسلمانوں کو اتنا گھمنڈ دے دیا کہ آج ہم جو مرضی زبان سے کریں، آنکھوں سے کریں، کانوں سے کریں، شیطان کہتا ہے تو کیونکہ مسلمان ہے اس لیے تو بخشا جائے گا۔ اب میں تمہیں مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جو بہت ضروری بات ہوتی نا آپ اس کو اس انداز سے بیان کرتے۔ میں نے عرض کی غلام حاضر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش۔ چند قدم چلنے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اے معاذ، قربان ہو میرے ماں باپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر خاموش۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر یہی اے معاذ حاضر جناب، بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ میں خوشی سے اچھلا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھیوں کو یہ بات بتا دوں؟ آپ نے فرمایا نہ، وہ اسی پہ تکیہ کر لیں گے۔ اگر مجھ کو کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو دل میں لے کر مر جاتا، کیونکہ آگے علم پھیلانا تو فرض ہے نا۔ اچھا، اب دوسرا پہلو، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ہم سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ دشمن داری ہے، یہودی ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، بغیر بتائے آپ چلے گئے ہیں۔ تو میں اٹھا آپ کو دیکھنے کے لیے، تو سامنے ایک باغ تھا، باغ کے اندر راستہ تو اس کا دوسری طرف تھا، مگر اس میں ایک گول گڑھا سا بنا ہوا تھا جس میں سے جانور گزر سکتا ہے۔ تو میں نے اس انداز، جانور کے انداز سے اس میں گھسایا، یعنی کہ ایسے چل کے گیا کہ لیٹ نہ ہو جائے نا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آہٹ محسوس کی تو مجھے فرمایا آ جاؤ ابو ہریرہ، میرے پاس آ جاؤ۔ جیسے ہی میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جوتے اتارے، 2 ہی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جوتے لے جاؤ۔ سنت تھی، سنت، جو سب سے پہلے بندہ تجھ کو ملے اس کو کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جوتے اٹھائے، پھر اسی طرح جیسے میں گیا تھا اسی طرح میں واپس آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ میں نے کھڑا ہوا، سلام کیا، ان کو جوتے دکھائے۔ سنت ہوگی نا کہ یہ بات میری نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے من جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں نے عمر کو کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نہ سنا میرے سینے پر مکہ مار کے مجھے دور پھینکا، میں رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ عمر کیوں مار رہے ہو اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق کہا، مگر لوگ اسی پہ تکیہ کر لیں گے۔ آج علماء سو نے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا چوری کرو، ڈاکے مارو، زنا کرو، چھوٹی بچیوں کی عزتیں لوٹو، دودھ میں پانی پلاؤ، جو مرضی کرو، اس کے گھر پہ قبضہ کرو، اس کی زمین پہ قبضہ کرو، جو مرضی کرو، لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا تم جنت میں چلے گئے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر خیانت ہے تو مسلمان کر رہے ہیں۔ مزدور کی مزدوری نہیں دے رہا، پوری دودھ میں ملاوٹ یہ کر رہا ہے، اتنا دلیر ہوا ہے کہ دلیری سے رشوت مانگ رہا ہے، کام نہیں کرتا، کہتا 1000 روپیہ لوں گا۔ آپ نہ دے کر دیکھیں، آپ اس کے بڑے کو شکایت کریں، وہ اپنے بڑے کو مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں ہوتا سر کام، رول کے رکھ دیتا ہے، رول کے۔ پھر اللہ تم مجھ پر جب ہم یہ زیادتی کرتے ہیں، پھر ہمارا حشر یہ جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جراثیموں کے ساتھ ہوتا ہے، بارشوں کے ساتھ ہوتا ہے، دھوپوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پانی چاہتے ہو اس وقت پانی نہیں دیتا، جب دھوپ چاہتے ہو اس وقت پانی برسا کے تمہاری فصلیں برباد کر دیتا ہے نہیں ایسا؟ ہے نا؟ یہ ہے۔
لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. لا الہ الا اللہ، تو الہ ہے. الہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مارنے والے کو، عزت دینے والے کو، ذلیل کرنے والے کو، اولاد دینے والے کو، نہ دینے والے کو، بیٹی بیٹا دونوں دینے والے کو، شفا دینے والے کو، اس کو کہتے ہیں الہ. کون ہے الہ؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تھے نہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں. کیسے مانوں گا؟ مانتے تو سارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے. یہودی کہتے ہیں غلطی سے جبرائیل نے بنا دیا ہے نا، مانتے تو ہیں نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں ہے اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اسلام ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے تو اسلام میں ہو، اللہ کو مانو گے تو اسلام نہیں. کفر بھی مانتا ہے اللہ کو، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں. اللہ کی جو مانے گا، اللہ کی ماننا کیا ہے؟ محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کا رب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی. تو اللہ یار اتنا کمزور ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، نوٹ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں اتنا دلیر ہوں کہ جو میرے دل میں آتا ہے میں کر رہا ہوں. ابہام میں باتیں کر رہا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں چند ٹکوں کی خاطر، کہ جیسے اوے بے وقوف تو دھوکہ نہیں دے رہا، تو دھوکے میں آ رہا ہے. تو آج 10-50 لاکھ کما لے گا کسی کو دھوکہ دے کر، اللہ کی قسم تیرا ایسا مروڑی کر کے وہ نکالے گا، تیری نسلیں یاد کریں گی. ہم دیکھتے ہیں اربوں خربوں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم خربوں پتی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی دولتوں کا. تو گھر ایسے لگتے ہیں کہ میں دل کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر میں ان کا کمپیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ، جھگی والوں کے ساتھ. سب سے زیادہ سکھی وہ مٹی میں کھیلتے ہنستے کہہ کے لگا رہے ہیں، ان کی جھگیوں سے خوشی آ رہی ہے. تو وہاں مردار پڑے ہوئے، مردار، بیوی ادھر پہ، بچہ ادھر پہ آیا، خامد ادھر گیا ہوا ہے، 6 بچے، 6 کوئی کمت کو پم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور محل ایسے باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے کیا بات ہے، بڑا ہی اللہ دا فضل ہے. اندر بڑھ کے دیکھو رہا فضل، وہ کہتا ہے یا اللہ سب کچھ لے لا ہے، میرے بچے نے ٹھیک کر دے، میں نے سکون دے دے. میں ایک اتنے بڑے عربی کے گھر میں گیا، میرے ایک بچوں کی طرح ہے، بہت اللہ نے اس کو دنیا میں عزت دی ہوئی ہے. مجھے کہنے لگے شیخ وہ ایک عربی ہے، بڑا ہی اچھا ہے، فلاں محکمے کا سربراہ ہے، تو اس کا یہ معاملہ چلتے ہیں. یقین جانے کہتا ہے کہ 8-9 سال سے میں ان کے مہمان خانے میں بیٹھ سکتا ہوں، جیسے ہی میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو اندر سے چیخ پکار میری بیوی مجھے گالی شروع کر دیتی ہے. 8-9 سالوں سے یہ حال ہے میرا. بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، پاؤں رکھتا ہوں میری بیوی کو ایک دم دورہ پڑ جاتا ہے. اور آپ محل دیکھیں، آپ کا تصور آپ نے جم کے نہ دیکھا ہو، پنجابی کہتے ہیں نا، ایسا اس کے گھر میں چیزیں. وہ پکڑ کو آئے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اٹا ہی مار دا اتوں، وہ پھر آدمی کو خوف. کہتے ہیں نا یار ہر بندہ نفسیاتی مریض ہوا ہے نا، ہر بندہ نفسیاتی مریض ہے. نفسیات کس کو کہتے ہیں؟ وسوسے ڈالنے کو. وسوسے آ رہے ہیں نا، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے. اور ساری دنیا سے زیادہ پاکستان میں ڈپریشن کی گولیاں بک رہی. ہاں جی، نیند نہیں. اور یار اپنی اصلاح کر لے، سلفی اپنی اصلاح کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو کیوں کسی کو چھیڑتا ہے؟ کیوں کسی کے مال کی طرف دیکھتا ہے؟ ڈر جا، مت دھوکہ دے. کوئی زبان سے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے دھوکہ دے رہا ہے. سیدھی بات کر، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. تو اتنی چیز نہیں ہے جو تجھے منہ میں ڈال لے گا. رب کائنات والا تجھے گارنٹی دیتا، تو سیدھی بات کر. اس اونٹوں کی اس قافلے سے ایک گھنٹی، ایک اونٹ کے اگلے والے گھنٹی، وہ سارے قافلے سے اللہ کی رحمت کو دور کر. تو میری تو پاکڑ میں گھاڑا لگا ہوتا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نعوذ باللہ، ہے نا. تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ تو شیطان کی غذا ہے جو ہم نے اپنے اوپر اپنے گھروں میں مسلط کر لی ہے. پھر کہاں پڑھائیاں اثر کریں گی؟
آپ نے فرمایا بقرہ کا آخری رکوع پڑھو. 2 آیتیں جو آخری رکوع ہے جب یہ نازل ہوئی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا. آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو کیے جائیں گے نہ کیے گئے ہیں. آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. بلیو کر لو, یقین کر لو اس پر. جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ. ہم اس کے لیے بھی لڑتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں. نمازوں میں کوئی کہتا ہے نہ پڑھو, کوئی کہتا ہے پڑھو. پڑھتے ہیں, کرتے ہیں نا. سورہ فاتحہ سے ہمیں چڑ ہے, سورہ فاتحہ سے ہٹ کر ہمیں بسم اللہ سے چڑ ہے. ہم اس کو 786 میں کنورٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کو اعداد میں جا کر دیکھو یہ کیا نکلتا ہے, ہری کرشنا نکلتا ہے. 786 کو آپ لکھیں نا اردو میں, حساب لگائیں تو ہری کرشنا نکلے گا. لیکن ہم نے اس کو بسم اللہ بنا. جاؤ ابھی ایپ لوڈ کرو, اعداد کیلکولیٹر لوڈ کرو ابھی جا کر ایپ سٹور میں, ابھی کرو, تمہارے پاس فون ہے نا. اس کو کر کے وہاں لکھو ہری کرشنا, نیچے دیکھو رزلٹ کیا آتا ہے. کبھی اپنے نام کے بھی نکال لو نا اعداد. کبھی جو نام ہے اس کا مثال کے طور پہ بھٹی صاحب کا نام ہے, اس کے میں اعداد نکال دیتا ہوں 419. ان کو کہوں نا بھٹی صاحب 419 آج تو بات تو ان کو مانگا تو ان کو اچھا لگے گا. تو اللہ کا نام اس میں ذات ایک ہے کائنات میں. باقی جتنا جو کچھ ہے جس کا معنی نکلتا ہے وہ نام نہیں ہو سکتا, وہ اسم ہو سکتا, وہ صفات ہوتی ہے. صرف اس میں ذات کون ہے؟ اللہ. اللہ اور 2 اللہ کی سب سے بڑی صفتیں کون سی؟ رحمان و رحیم کی. میں نے اس کو کنورٹ کر دیا کس میں؟ 786. تو اپنے نام کو میں اعداد کے ساتھ پسند ہی نہ کروں. تو اللہ کے ساتھ اس طرح شیطان, یہ تلبیس ابلیس ہے, اس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا. آؤ اللہ کے قریب آؤ. اللہ کے قریب تمہیں لانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ قرآن حدیث پر آؤ, دیکھو تمہاری ساری مصیبتیں نہ دور ہوں, کیونکہ وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کو رحمت اللہ عالمین کہے میں اس کی بات پر عمل نہ کروں اور کروں اور مجھ پر رحمت نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اتنا دور کیا گیا. سب سے پہلے تو مجھے نبی سے دور کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے جو نبی سے دور ہوگا وہ پھر اللہ سے دور ہو جائے گا. تو پھر مجھے اپنے فرقہ واریت میں, اپنے سلسلوں میں مبتلا کر دیا. میں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں, لڑنے کے لیے تیار ہوں, اس کی مسجد کو آگ لگانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے رسول کے لیے مجھے کچھ نہیں ہوتا. اس پر عمل کرتے ہوئے بھی مجھے باپ دادا یاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب کسی کو سنت پیش کی جاتی ہے تو کہتے غلط ہے, ٹھیک ہے جی بخاری دے وچ ہے لیکن اسی تے صدا ہی کردے آئے ہیں. تو اللہ نے یہ بات قرآن میں نقل کر دی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاؤُنَا. یہ اللہ کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ صرف اللہ رسول کی طرف آ جاؤ, چھوڑ دو سب کچھ, تو کہتے ہیں ہمارے باوجود ہمارے لیے کافی ہیں. تو میرے بھائی یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھو, رات کو سونے سے پہلے اذکار کر کے سویا کرو. انشاءاللہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ توفیق دے پڑھے ہیں تو یہ تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ ہے باتیں کرنے والی, عمل کرنے والی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے, تعصب سے پاک کر دے. اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. اللہ ریاکاری سے بچائے. ریاکاری نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک. آج میں ذرا سا نیکی کا عمل کرتا ہوں, جب اللہ کے لیے کروں گا چاہے ایک چونٹی کو پانی سے نہ نکال دوں, میں اس کو وسیلہ بنا کر میں اللہ سے اپنی دعا قبول کروا سکتا ہوں. بیٹھا ہوں کسی جگہ, دیکھا, ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے دیکھا کہ ایک چھپڑ کے اندر چونٹی تڑپ رہی ہے, نکلنے کی کوشش کر رہی, میں تنکا لوں اللہ کے لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو میں نکال کے سائڈ پہ رکھ دوں. اللہ کی قسم اس عمل کو اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا, اس کو قبول کر. پہلے التجا کرنی ہے, حکم نہیں دینا اللہ کو. پھر کہنا ہے اللہ
مجھے یہ میری مصیبت ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، میری گاڑی کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، یہ کر کے دیکھو۔ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے گا اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو اللہ کے لیے، یہ پھر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کیوں کہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور آپ کسی کو یہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ ریاکار ہے، اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیڈر لوگ ہیں، مال ہونا ہے، مال سرکاری، تو تصویریں اپنی بنانے کے لیے جو آج بیووں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی لائنیں لگا لیتے ہیں، پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں، پھر وہ فلمیں بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں چودھری صاحب آٹا بنتے پہ، ہے نا؟ اللہ محفوظ رکھے۔ ایسے عمل جو ہیں یہ آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، اور نفاق سے اللہ معاف فرمائے پھر منافق بنتا ہے بندہ۔ پھر منافقت نظر آتی ہے نا آپ کو؟ پھر منافق کے لیے دوزخ میں سب سے برا درجہ جو اللہ نے رکھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے دوزخ جس سے 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے جبل حزن۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو میری آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میں کس نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کے مال کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کی بیٹی کو۔ اتنا اگر ہم اللہ سے ڈر جائیں، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ صرف میں اس سے ڈر جاؤں، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، موبائل سے بھی۔ یعنی کہ اب معراج کے اندھیرے میں بیٹھا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل پہ جو مرضی کروں، ڈیلیٹ کر دوں گا کسی نظر نہ پہ جائے، وہ کر سکتے ہیں، اس کے عمل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی میموری بھر سکتی ہے۔ بس اس سے جب ڈرو گے تو رزق کیا ہے؟ خالی چاول کھانے رزق نہیں ہے، اچھی نیک بیوی بھی رزق ہے، بیٹا بھی رزق ہے، کرسی بھی رزق ہے، جو چیز ہے وہ رزق ہے۔ بیماری سے شفا بھی رزق میں آتی ہے، بیوی سے جمع بھی رزق میں آتا ہے۔ تو کیا ہے؟ جب جو مجھ سے ڈر گیا، سورہ طلاق میں ہے نا وَمَن یَتَقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ ہے نا؟ تو جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا، ڈیل کرتے ہوئے میں ڈر جاؤں، لیتے دیتے ہوئے ڈر جاؤں۔ پھر دیکھو میرے معاملات سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے دین میں تو شیطان ڈالتا ہے دیکھی جاسی، کہتا ہے نا وہ اس نے کر لیتا، وہ سمندر پی گیا تو ایسا 2 چمچہ لے لیتی ہیں تاکہ فرق پہ گیا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ دلیل نہیں، اللہ کہتا ہے خود قرآن میں سورہ زخرف کے اندر فرماتا ہے جب تم رحمان سے، یہ اللہ سے غفلت، یہ لفظ کہنا اللہ سے غفلت ہے، جب جو رحمان سے تغافل کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس پر شیطان چھوڑ دیتا، اللہ جن چھوڑ دیتا ہے اس پر، وہ اس کا کرین بن جاتا ہے، وہ اس کو پھر مشورے دیتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یار دیکھ یار انجو جیسی اللہ بڑا غفور رحیم ہے یار، ایسا ہی ہے نا؟ لوگ کسی کا قرضہ دینا ہو، ذرا سا آپ اس کو آخرت کا ڈراوا دیں نا، وہ کہتے اور دے یار لے لی آخرت، میں بنائن بھی نہیں پاؤں گا، تو میرا گریبان کس طرح پکڑیں گے؟ وہ اللہ کی بات کو مذاق میں ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کا ایسا مذاق بناتا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں بس، اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے، اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين.